بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ جھوٹی من گھڑت خبریں، پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ معاشرے کے لیے کتنی خطرناک بات ہے، یہ ریاست کے لیے کس قدر مضر ہے اور یہ ریاستی اداروں اور شخصیات کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اس کا تجربہ ہم نے گزشتہ کچھ سالوں سے پاکستان میں کیا ہے۔ فیک نیوز دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اور فیک نیوز کی روک تھام یقینی طور پر پوری دنیا کے لیے، ریاستوں کے لیے، ملکوں کے لیے اور اداروں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ یقینی طور پر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی خبر سچی خبر کے مقابلے میں 70 گنا تیزی سے ٹریول کرتی ہے، یعنی جب تک سچ آتا ہے تو جھوٹ نے معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا کر لیا ہوتا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ملک میں بھی گزشتہ کچھ سالوں سے ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے، یعنی ایک اشرہ پہلے، تو پاکستان کی سیاست کا جو درجہ حرارت تھا اس میں کمی واقع ہوئی تھی، متانت پائی جاتی تھی، صبر اور تحمل پایا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ایک تو سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھا، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی بڑھا، اور سوشل میڈیا پہ پھر جھوٹی خبروں کی، پروپیگنڈے کی اور فیک نیوز کی جو بھرمار ہوئی وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یقینی طور پر یہ ہر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے، اور جب بھی مباحثے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آواز ضرور اٹھائی جاتی ہے کہ فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کے خلاف اقدامات کیے جائیں، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ یہ براہ راست معاشرے کو متاثر کر رہا ہے، یہ براہ راست انسانیت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج اور تھریٹ بن چکا ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے کوئی بھی حکومت قانون سازی شروع کرتی ہے یا اقدامات شروع کرتی ہے تو اس پر بہرحال آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آواز کس قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مجموعی تصویر دی جاتی ہے کہ حکومت، یعنی کوئی بھی جو وقت کی حکومت ہوتی ہے، وہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے جا رہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بولنے کا حق چھینا جا رہا ہے اور بولنے سے محروم کیا جا رہا ہے، یا پھر حکومت یا حکومتی اداروں پر اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو اس تنقید کا حق ہم سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی بھی طور سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور یہاں پر ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اس الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ باتیں جو ہم عام پبلک میں نہیں کر سکتے وہ ہم میڈیا پر بیٹھ کے کر جاتے ہیں، اور پھر جس طرح سے ہم نے سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی، اداروں کی عزت کا ہم نے خیال نہیں رکھا، ان کے وقار کو مجروح کیا، شخصیات کو مجروح کیا، نہ عدلیہ اس سے محفوظ رہی، نہ پارلیمان اس سے محفوظ رہی، نہ ہماری جو ادارے ہیں، جو اہم ادارے جو ملک کی حفاظت کے لیے، یعنی فوج کا ادارہ، پاک فوج کا ادارہ، وہ لوگ جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، نہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ اور بنیادی طور پہ جھوٹی خبروں کی وجہ سے، من گھڑت خبروں کی وجہ سے، فیک نیوز کی وجہ سے اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک بار پھر اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام کے ہم اس پہلے حصے میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو فیک نیوز کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، یعنی آن لائن جس طرح سے ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف اگر اقدامات ہو رہے ہیں تو اس کو کیوں کر آزادی اظہار رائے پر قدغن کہا جا رہا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب حماد حسن۔ حماد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی نظر رکھتی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کام بھی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ حماد حسن صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں، من گھڑت خبریں، پروپیگنڈا، اس کے خلاف اگر اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے کس طرح سے، اور صحافیوں کے لیے اور صحافتی تنظیموں کے لیے کس طرح سے آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے؟ جاوید صاحب، جو ہمارا روایتی میڈیا تھا، جو پرنٹ میڈیا تھا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا بھی آیا، تو ان کے سامنے بہت سارے ادارے تھے جو ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ مثلا پیمرا، کہ یہاں کوئی بات ہوتی تھی اور وہ ریاست کے خلاف جاتی تھی، ریاستی بیانیے کے خلاف جاتی تھی، تو پیمرا اس کا نوٹس لیتا، اس متعلقہ میڈیا ہاؤس سے پوچھا جاتا۔ لیکن
ان کے احتساب کے لیے اور ان سے پوچھ گچھ کے لیے تو بہت سارے ادارے موجود تھے، لیکن سوشل میڈیا سے دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر جو صحافی کام کرتے تھے وہ ایک تربیت سے گزرتے تھے، وہ رپورٹنگ کرتے تھے، وہ ڈیسک پہ کام کرتے تھے، وہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، بہت سارے اسی طرح. پھر الیکٹرانک میڈیا کا رخ انہوں نے کیا تو وہ ایک تربیت سے گزر کر آئے تھے. سوشل میڈیا پر جو لوگ سامنے آئے، ایک تو ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا فائنینشل انٹرسٹ اس سے وابستہ تھا، یعنی وہ یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے اس سے پیسے کمانے لگے. اب انہوں نے صحافت نہیں کرنی تھی، انہوں نے مارکیٹ کو دیکھنا تھا کہ کون سا سودا زیادہ بک رہا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ کون سا سودا زیادہ بک رہا ہے. بدقسمتی سے جو سودا بک رہا ہے وہ سودا سراسر جھوٹ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا وہ جھوٹ کا ایک سیلاب آ گیا سوشل میڈیا پہ. دوسری طرف کوئی ادارہ تھا نہیں کہ ان سے پوچھ لے، کوئی قانون تھا نہیں. 2016 میں فیک نیوز کے خلاف قانون سازی ہوئی، لیکن اس پہ جو اسٹیٹ ریٹ تھی وہ اسی طرح قائم نہ ہو سکی. اب جس سمت میں ریاست بڑھ رہی ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، جو بل پاس ہوا ہے، تو اس سے کم از کم سوشل میڈیا کے اندر وہ جو فیک نیوز ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے، جو پوری ریاستی بیانیے کو توڑ رہا ہے، اور کم از کم ان سے پوچھ گچھ تو ہوگی، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ نے یہ خبر دی ہے. میں نے تو بہت پہلے سے کہا ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کا احتساب شروع کریں. وہاں پر اگر کوئی یوٹیوبر بیٹا ہے اور بول رہا ہے تو آپ پہلے اس سے کہے کہ آپ ایک لائسنس لیں گے، ایک NOC لیں گے، اور آپ ہمیں منشن کریں کہ آپ نے کتنے اداروں میں کام کیا، آپ کے کتنے انویسٹیگیٹو رپورٹس شائع ہوئے، آپ نے کتنے آرٹیکلز لکھے، کن کن اداروں کے ساتھ وابستگی رہی، آپ کی تربیت کیا ہے پہلے. یعنی ہم جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے سی وی میں منشن کرتے ہیں کہ یہ میرا ایجوکیشن ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. ان لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا. ان لوگوں سے پوچھ گچھ کا عمل شروع کرنا چاہیے، انتہائی سختی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس قانون میں قدر سختی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ریاست اپنے ریٹ کو کس طرح امپلیمنٹیشن اس کی کرتی ہے اور کس طرف ریاست بڑھ رہا ہے. اگر ریاست آگے بڑھے گا تو کم از کم یہ ایک قانونی دائرے میں آ جائیں گے، لیکن اگر ریاست نے یہاں بھی روایتی سستی دکھائی تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی خوشبختی کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ماضی قریب کے اندر کہ برطانیہ کے اندر جو ہنگامے پھوٹ پڑے اس کی بنیاد بھی ایک فیک نیوز ہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جس نے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پر اگر ایسی خبریں یا اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی. بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ نہ صرف بہت بڑا تھریٹ ہے بلکہ اس پہ بہت زیادہ، بہت شدت سے کام بھی ہو رہا ہے. یہ کوئی نیا کام ایسا پاکستان میں نہیں ہوا، بلکہ پاکستان میں تو اچھی خاصی دیر ہو گئی ہے کہ یہ جو یلو جرنلزم کا فنومنا ہے اس کو ختم کرنا اب ہیومن سروائیول کا مسئلہ بن گیا. اس کو ہمارے جرنلسٹ جو ہیں، جو طبقہ ہے، وہ یہ بات سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کوگنیٹو ڈیزوننس کا شکار ہے، کیونکہ وہ تقریباً پچھلے 70-80 سال سے صحافت کے نام پہ یلو جرنلزم کر رہا ہے. کیونکہ جو پوسٹ ٹروتھ ایرا تھا اس کے اندر ایک چیز کی باؤنڈریز کو بلر کر دیا گیا کہ جو ٹروتھ، ریئلٹی اور فیکٹ ہے اس کو الگ کر دیا گیا فیکٹس کے ساتھ، اور ٹروتھ اور ریئلٹی کو سامنے اس طرح سے لے آیا گیا کہ میرا سچ جو ہے فلاں چیز وہ میرا سچ ہے اور آپ کا سچ نہیں ہے، تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اس چیز نے بنیاد بنایا، میرے سچ نے، میری حقیقت، میری ریئلٹی نے، کہ فیکٹس میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. یہ کبھی بھی جرنلزم کی بنیاد جو ہے، جرنلزم کی پیدائش ہی فیکٹس کوٹنگ سے ہوئی تھی، نیریٹو بلڈنگ سے نہیں ہوئی تھی، اننسیشن سے نہیں ہوئی تھی کہ انٹینٹ آپ کا پرپس، اور آپ اپنے انٹینٹ اور پرپس کی بنیاد پر جو انفلوئنس کر رہے ہیں، یہ صحافت کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا تھا. یہ پوسٹ ٹروتھ کا فنومنا ہے. اسے کہتے بھی پوسٹ ٹروتھ فنومنا اسی لیے ہے کہ اس کے اندر آپ نے ریئلٹی اور آپ کے اپنے ٹروتھ کو جو ایکچول ہارڈ کور فیکٹ ہیں ان سے الگ کر دیا. اب جب آپ پچھلے 70-80 سال سے یلو جرنلزم کر رہے ہیں
اور آپ کچھ بھی چھاپ رہے ہیں اور آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، تو صحافت اس کا نام نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ میرے ویو پوائنٹ، میرے پرسپیکٹیو کو ایک سرٹن کنٹینمنٹ کے ساتھ لے کر چلتا چلتا پرنٹ میڈیا، اب سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ایک دم سے آیا ہے، یہ اس کی آرگینک گروتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو پرنٹ میڈیا تک تو ٹھیک ہے جی، آپ نے یلو جرنلزم کر لی، آپ کی خبر سلانٹی بھی ہو گئی، اس کے اندر آپ نے میرے اوپر ویریفیکیٹری ہونے کا برڈن بھی ڈال دیا، آپ نے کہا کہ میں ویریفائی نہیں کر کے خبر چھاپوں گا، آپ کیا جو یہ خبر ویریفائیبل نہیں ہوگی، یہ ویریفیکیٹری ہوگی، اگر آپ کو یہ غلط لگتی ہے تو آپ جائیں اور جا کے خود اس کی خود سچ کریں۔ اور جھوٹ کو آپ ڈھونڈیں، یہ ویریفائی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ یہاں سے چلتا چلتا جب اس کے اندر سوشل میڈیا شامل ہوا، اور پھر اس کے اندر وہ لوگ جو کہ کسی بھی جرنلسٹک انسٹیٹیوشن سے ٹرینڈ نہیں ہوئے تھے، وہ یلو جرنلزم کو ایک نئے لیول پہ لے گئے، اور وہ نیا لیول ایک ایسا لیول ہے جس کی بنیاد پر حکومتوں کے اندر کو پلان ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر جنگیں ہو رہی ہیں، ریشل وارز ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد پر موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایکو چیمبر بنے گا اور 20-25 لوگ اس پہ کام کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ بندہ کسی بھی لسانی، مذہبی یا کسی اور بنیاد پر مارا جا چکا ہوگا۔ اور ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں یلو جرنلزم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، خبر ویریفائی کرنے کا میرے اوپر کوئی اونس نہیں ہے، خبر میرا کام ہے دینا، جو کہ فیکٹ نہیں ہوگا، وہ ٹروتھ اور ریالٹی پہ بیس کر رہی ہوگی، جس پہ یہ میں بعد میں بحث کروں گا کہ یہ میرا سچ اور میرا ٹروتھ ہے۔ اور اگر یہ خبر جو ہے اس کی اننسیشن میں، اس کے انفلوئنس میں، اس کی انٹینٹ میں کسی قسم کی ڈیجیٹل ٹیررزم ہوتی ہے، کسی قسم کی ریلیجیس، ایتھنک، سیکٹیرین یا پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے، تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی قبول نہیں ہوں۔ اگر آپ ذمہ داری سے ایک پیشے کو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس پیشے کو چھوڑ دیں، آپ صرف اگر یلو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے صرف یہی ہے، جرنلسٹ صاحبان سے خاص طور پہ، کہ آپ ایک ذمہ دار صحافی کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں؟ یہ واویلا آزادی صحافت کے نام پہ کیوں ہو رہا ہے؟ آزادی صحافت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ میری ذہن سازی کریں، آپ مجھے بیانیہ دیں، آپ نیریٹو بنائیں، آپ ایکو چیمبرز اور ببل بنائیں، اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ اس کے بعد پھر آپ اور آگے نکل جائیں، آپ فنڈڈ رپورٹنگ کریں، اور اس کے بعد جس کا دل چاہے وہ اینالسٹ بن کے، جس کا دل چاہے وہ ویلاگر اور بلاگر بن کے، جو چاہے جس چیز کے بارے میں چاہے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن سے لے کر پریکٹیکلی ان کو لغو گالیاں دینے تک، ان کے گھروں میں ان کی پگڑیاں اچھالنے سے لے کر آپ مرے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑانے تک، کسی بالکل بات کی تو کوئی حد آپ کو رکھنی ہوگی نا، ٹھیک کہ ہے، ہم بالکل ٹھیک۔ انحد ہو جائیں گے، ہم بے حد ہو جائیں گے، اور اس بے حد ہونے میں ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، لیکن ہم اپنے اندر صحافتی ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اور کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے حماد حسن صاحب، یعنی یہ ایک نیشنل تھریٹ بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی کو بھی تھریٹ ہے، معاشرت کو بھی تھریٹ ہے، ہماری سوسائٹی کو بھی تھریٹ ہے، ہماری سیاست کو بھی تھریٹ ہے، ہمارے گھروں کو بھی یہ تھریٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ یہاں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی سیاست کی، سوشل میڈیا استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف آئی، تحریک انصاف نے جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، یہ تو براہ راست تھریٹ ہے ہر چیز کے لیے۔ دیکھیے جاوید، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا اور تحریک انصاف تقریباً ایک ساتھ منظر پر ابھرے، یعنی بہت معمولی فرق تھا۔ جس وقت یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سامنے آئے تو اسی وقت تقریباً پی ٹی آئی بھی وجود میں آئی۔ المیہ یہ تھا کہ وہاں بھی میچورٹی اور ذمہ داری نہیں تھی اور یہاں بھی نہیں تھی، اور پھر دونوں آپس میں ملے، اور جب دونوں آپس میں ملے تو اس نے جو ہماری تہذیب تھی، 5000 سالہ تہذیب جس سے ہم گزر کر آئے تھے، اور جس کے دو دھاروں کے درمیان ہماری ایک محفوظ زندگی گزر رہی تھی، ہاں، نسل در نسل، ایک تو اسے پوری طرح درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ دوسری ہماری سیاسی تہذیب تھی، ہماری سیاسی روایت کیا تھی، یعنی قائد اعظم اور خان عبد الغفار خان ایک دوسرے کے شدید نظریاتی مخالف تھے،
لیکن فاطمہ جناب پشاور آتی ہے قائد اعظم کی بہن، تو وہ ولی خان ان کا میزبان ہوتا ہے. وہ جلسے میں کہتی ہے کہ میرے پارٹی کے لوگ مجھ سے پوچھنے کی بجائے یہاں میرے چھوٹے بھائی ہے ولی خان، ان سے پوچھ لیا کریں. یعنی یہ قائد اعظم کی بہن کہہ رہی ہے. اور خان عبدالغفار خان کے بیٹے کے بارے میں ابوالعلا مودودی تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے. ایک طویل سلسلہ ہے، ایک تہذیب قائم کی سیاسی. پھر عمران خان منظر پر نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں تمہارے مونچے کاٹ دوں گا، فلاں جج تمہیں پھانسی دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. وہ جا کر ان کے بچوں کو سکولوں میں تنگ کرے، آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا میرے بارے میں. تو اس طرح کی ایک اس نے ہماری سیاسی اور ہماری سماجی تہذیب کو اکاڑ کر رکھ دیا. اس چیز نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا. آئی ایم ایف کو خطوط لکھ کے جاتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا ان کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے. کرپٹ ترین فرا گوگی، شہزاد اکبر، یہ لوگ سیاست کا لبادہ اوڑھ لیتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو معاشی طور پر ہمیں نقصان پہنچایا. یہاں پر جتنے ادارے تھے ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوا، مارشل لائی بھی اس ملک میں لگی، جمہوری جدوجہد اور تحریکیں بھی چلی، اختلاف بھی ہوا، لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا. ایم الولی نے بڑی اچھی بات کی سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے. اس نے کہا میرے دادا نے 34 سال قید کاٹی، میرے پردادا نے، میرے دادا نے 14 سال قید کاٹی، میرے والد نے 8 سال قید کاٹی، لیکن ہم نے کسی فوجی دفتر پر حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی فوجی کے خلاف زبان نہیں کھولی. یہ ہمارے لوگ ہیں. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ یہ تو میرا گھر ہے، میرے لوگ ہیں، میرا وطن ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر 9 مئی ہوتا ہے، یہاں پر 26 نومبر ہوتا ہے. یہاں پر جو منہ میں آتا ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جو منہ میں آئے اس کے خلاف بول دے. انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ سامنے آیا سیاسی طور پر. اسی سوشل میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا، یہ اس کی پشت پر کھڑا. اور ہر چیز کی خود ویڈیو بنائی اور اس کے بعد وہ پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیں، ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں. فوٹیجز دے بھائی. 9 مئی کون سے فوٹیجز دے؟ کل ایک چینل پہ مجھ سے پوچھا کہ ملک ریاض کہتا ہے کہ مجھے سلطانی گواہ بنانے کی. بھائی آپ کو کیوں گواہ بنائے؟ وہ تو تمام کا تمام 190 ملین این سی اے نے کیا پکڑے نہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کو خط نہیں لکھا؟ کیا پاکستان سے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نہیں مانگا؟ کیا پاکستان نے ان کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ دینے کی بجائے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں دیا؟ کیا اس سے ملک ریاض کا جرمانہ نہیں بھرا؟ کیا اس کے بدلے ملک ریاض نے 458 کنال زمین الاٹ نہیں کی؟ تو یہ تو تمام، میں نے کہا سلطانی گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام ایویڈنسز تو سامنے پڑے ہیں. اگر بھٹو کیس میں مسعود محمود کو سلطانی گواہ بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا کہ کیسی فیک تھا. پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو اڑایا بھی. تو بات یہ ہے جاوید صاحب کہ ایک جھوٹ پر، ایک بہتان ترازی پر، ایک فیک نیوز پر کھڑا سیاسی بیانیہ ہے. اس سے ریاست کو گھبرانا نہیں چاہیے. ریاست گھبرائے تو پھر ہمارے مستقبل پر سوال اٹھے گا. اور ریاست ایک گھبرائی کبھی نہیں. ریاستوں نے اکھاڑ کر رکھ دیا. ریاست اور حکومت دونوں، ریاست، حکومت اور ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ، تمام ادارے یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائے، اکھاڑ کر رکھ دے. کیونکہ ہماری ریاست پر کہ بقا کا سوال ہے، ہماری قومی بقا کا سوال ہے. اور یہ دیکھیں تاریخی طور پر ریاستیں گھبرائی نہیں ہے. یہ آج کا امریکہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کے حالات سے گزرا ہے، لیکن وہاں کے سیاست، وہاں کے ادارے گھبرائے نہیں. وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پسپا کر کے رکھ دیا. اور وہاں سے آتے آتے سلسلہ رواں تک اور کہاں تک آتا ہے. یہ تاریخ ہے انسانی کہ ڈٹ کر کھڑا ہونا، ریاست بھی کڑی ہو جائے، ادارے بھی، پارلیمنٹ بھی، عدلیہ بھی، اور اکھاڑ کر رکھ دے اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. یعنی کہ ایک تو اس گفتگو سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ملک جو ہیں وہ بیانیے پہ نہیں چلتے ہیں، ملک آئین اور قانون پر عملداری پہ چلتے ہیں. ایک بات. دوسرا، ہم نے دیکھا کہ یہ جس طرح سے سیاست ہوئی ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا استعمال ہوا، جس طرح سے گالم گلوچ ہوئی اس پر، یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑے ایک پری پلان طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ اداروں کو ڈیگریڈ کیا جائے، شخصیات کو ڈیگریڈ کیا جائے، پاکستان کی سیاست کو ڈیگریڈ کیا جائے. بالکل آپ ٹھیک اس طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، اس کی پراپر ہسٹری سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس
जैसे कि साहब अभी बयान कर रहे हैं कि एक सो कॉल्ड सियासी पार्टी और सोशल मीडिया जो है वो उनका जो राइज का टाइम है वो आपस में मिलता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बहुत अरसे तक ये समझ ही नहीं आई कि एक शख्स जिसको यहाँ पर एक पॉलिटिकल फिगर बनाकर प्रमोट किया जा रहा है वो दर हकीकत एक बैरूनी एसेट है, और उसकी बुनियाद पर हमारी पूरी कौम की जो है वो जिसको हम कलर रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत से मुल्कों में देखने को मिला, जो कि यूक्रेन में मिला, जॉर्जिया में मिला, वो आपको लिबिया में मिला, जहाँ पे उस मुल्क के ख़ास तौर पे नौजवान तबके की जहन साजी इस तरीके से कर दी जाती है कि उस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा मजबूत करने वाली इकाइयाँ होती हैं उनके खिलाफ कर दिया जाता है। बहुत अरसे तक तो हमें ये समझ ही नहीं आ सकी कि प्रिंट मीडिया को छोड़ के जो रेगुलेटरी मीडिया है उसको छोड़ के जो सोशल मीडिया है उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी जहन साजी के लिए और एक शख्स को हमारे ऊपर प्लांट करने के लिए। बहुत टाइम तक तो हमें ये समझ ही नहीं आ सकी। जब हमारी एक पूरे तबके की जहन साजी हो चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता आज से 5-6 साल पहले मुझ जैसे बहुत से और लोगों ने और मैंने खास तौर पे इस पे बाकायदा रिसर्च बेस्ड काम शुरू किया कि बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या है और ये शख्स हम पे मुसल्लत किया क्यों जा रहा है। उसके लिए हमें इस इलाके की जियो पॉलिटिक्स को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पूरी दुनिया जो है वो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। यूनिपोलैरिटी में जो वेस्टर्न एम्पायर थी उसकी हेजेमनी खत्म हो रही है और अब ब्रिक्स और एससीओ तरह की नेशंस विन विन कोऑपरेशन पे और पीपल टू पीपल कनेक्शन पे और कनेक्टिविटी पे और न्यू सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और न्यू फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की बुनियाद पर चलना चाह रही हैं। तो अब दुनिया में डिफरेंट पोल्स हो जाएंगे। हम एक ऐसे क्रॉस रोड पे बैठे हुए हैं जो वेस्टर्न एम्पायर के दो जानी दुश्मनों के साथ हमारी नेबरहुड है। हम ईरान के नेबर हैं, हम चाइना के नेबर हैं। अब जब आप इन बातों को आपस में मिलाएंगे तो आपको पूरे का पूरा इस पॉलिटिकल पार्टी का राइज समझ में आ जाएगा कि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पर एक हब क्रिएट किया जाए जिसमें मल्टीपोलैरिटी को डिसमेंटल किया जा सकता हो, जहां हम अपनी मर्जी की रिट कायम कर सकते हो। और जब हमें पूरी तरह से इस बात का एहसास हो गया हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये बंदा जो वेस्ट को कहता है एब्सोल्युटली नॉट ऑन द सरफेस लेवल, अंदरूनी तौर पे ये तो हमें तबाह बर्बाद करने का एजेंडा लेके आया हुआ है। वो चाइना जो हमारा पुराना दोस्त है, जिसकी हमारी साल साल की दोस्ती है, और ईरान से भी हम किसी किस्म की कोई मखासमत नहीं रखते, तो हम किसी का आला कार बनने के लिए तैयार नहीं है। अब हुआ ये कि जो लोग ये फहम और अदराक रखते हैं वो सोशल मीडिया पे ना उनकी अपीयरेंस उतनी है, ना वो सोशल मीडिया पे ये काउंटर बयानियां बना सके, और जो बयानियां ऑलरेडी वेस्टर्न फंडेड चला आ रहा था वही बयानियां चलता रहा, जिसमें इदारों को, खास तौर पे ऐसे इदारों को जिन पे हमारी सॉवरेनिटी की बुनियाद है, उनको निशाना बनाया गया। और इस हद तक निशाना बनाया गया कि उनकी तज़हीक और तजलील तक की गई कि यही हमारी हर बुराई, हर तबाही, हर बर्बादी की जड़ है। और हमारे नौजवानों के दिमागों में ये बात ठोंसी चलती जाती, ठोंसते रहे और हमारा नौजवान जो है वो इसको इंटरनलाइज करता गया। आप देखें कि आज वेस्टर्न मीडिया पे जो बुनियादी फैक्ट खबर है कि गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, आप वेस्टर्न मीडिया जो हम जैसे लोग जो उसको फॉलो करते हैं, वहां पे आप ये खबर नहीं चलवा सकते कि हाँ गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। अभी भी इस बात के ऊपर जो है, या यूक्रेन की वॉर नेटो हार चुका है, तो वेस्ट के अंदर हमारा वो एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर खबर बना हुआ होता है, उसकी लॉबिंग हो रही होती है। यहाँ पे बैठे हुए नॉन ऑथेंटिकेटेड वीलॉगर और यूट्यूबर कह रहे होते हैं कि ट्रंप के इनॉग्रेशन में जरूर कोई ना कोई खास बात उस लीडर और पाकिस्तान के हवाले से होने वाली है। भाई तुम्हारा तो बयानिया था कि तुम एंटी वेस्ट हो, तो ट्रंप अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में उसको और कोई दुनिया का काम नहीं रह गया है, तो वो तुम्हारे लीडर की बात करने के लिए क्यों वहां पे बात करेगा? तो आप इनको काउंटर भी नहीं कर रहे हैं कि तुम एक तरफ से तो एंटी वेस्ट प्रिटेंस के साथ आए हुए हो, दूसरी तरफ तुम्हारा एजेंडा पूरे का पूरा वही है कि तुम चाइना के साथ हमें
کھڑا کر دینا چاہتے ہو سامنے، تم ایران کے لیے ہمیں پراکسی بنانا چاہتے ہو، اور تم دوبارہ اسی حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو، اور ہمارے اوپر ویسٹ کا اتنا پریشر ہے اس بات کے لیے، کیونکہ ویسٹرن ٹرو لبرل ڈیموکریسی کی بنیادی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ آپ اپنی حکومت میں لے کے آئیں گے۔ تو آج جن جرنلسٹ صاحبان کو اس بات سے تکلیف یا پریشانی ہو رہی ہے، تو کیا ان کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ کیا پاکستان کو بھی کل کا ہیٹی یا لیبیا یا ہم اس کو سیریا بنا دیں، جہاں پہ پہلے لوگوں کو یہ تیار کیا گیا کہ تمہاری جو فورسز ہیں وہ تمہارے اگینسٹ ہیں، اور جب انہوں نے اپنی فورسز کو ڈسمینٹل کر دیا تو اب ہیٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ آج گلی کا کوئی بھی لڑکا اپنی مرضی کے سٹار لگا کے وہ اس گلی کا بریگیڈیئر اور کرنل بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس بات کو آپ اوتھینٹیکیٹلی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا ایک جنرل منچورین نام کا بندہ، ان کا ایک جنرل ہے جو 2-3 بٹالین کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ گلی کی نکڑ پہ منچورین بیچا کرتا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر اگر فوج نہیں لڑ سکی تو آپ دیکھیں کہ آج سیریا کا حال کیا ہوا ہے۔ اگر تو آپ ہم سے ایکیڈیمکلی بحث نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بات کرنے کے لیے صرف بیانیہ ہے، آپ کے پاس فیکٹ نہیں رہے، آپ ٹروتھ اور ریالٹی جو کہ آپ کی سیلف کریٹڈ ہے وہ لے کر آپ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ہم جیسے پیٹریوٹک لوگ جو ہیں جو حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو سلانٹڈ گفتگو کرتے ہیں، آپ تو پلانٹڈ گفتگو کرتے ہیں۔ میں گفتگو کرتی ہوں وہ جو میری ملک کی سوورینٹی کے لیے مجھے چاہیے۔ آپ کو اگر آج کا سوشل میڈیا آزاد چاہیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک غنڈہ گردی کا پورا کھلا گراؤنڈ چاہیے، صرف یہ کہ اس وقت ویسٹ کو ملٹی پولیرٹی سوٹ نہیں کر رہی ہے، تو یہ ہم ڈیسائفر کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے اب سٹیٹ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کی اس میں چل نہیں سکتی ہے، چاہے آپ کتنا احتجاج کریں۔ بالکل صحیح، بڑی اہم آپ نے بات کی۔ ہمیں شاید ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، اور ایک اور اہم موضوع پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ یوم جمہوریہ، بھارت کا جو یوم جمہوریہ ہے اس حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے حماد حسن صاحب، ایک اہم بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ کیا توقعات رہیں، گرینیل کے ٹویٹ آتے ہیں یا کسی اور اہلکار کے ٹویٹس آتے ہیں، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پھر اس پر ویلاگز کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی خبر وہاں سے امریکہ سے آ رہی ہے، ایک بڑی خبر سپریم کورٹ سے آ رہی ہے۔ یعنی یہ ہمارے ویلاگز کا حال ہے۔ اور آج ہم جب جھوٹی خبر، یاد رہے کہ میں اور آپ اور ڈاکٹر شازیہ ہم فیک نیوز اور جھوٹی خبر کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پکڑ ہونی چاہیے، ہم کسی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم صحیح جرنلزم، پروفیشنل جرنلزم کی ہم بات نہیں کر رہے۔ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو بل ہے یہ جھوٹی خبر پھیلانے والوں کے خلاف یہ قانون سازی ہے، یہ پروفیشنل صحافیوں کے خلاف یہ قانون سازی نہیں ہے۔ یہ خبریں دینے والے، اس طرح کے ویلاگز کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے کچھ جید صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی یہی آواز لگاتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پر ایک بہت بڑی قدغن ہے۔ دیکھیں، ابھی جب یہ بل اسمبلی میں آیا اور صحافیوں نے بائیکاٹ کیا تو ہم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انفارمیشن منسٹر آئے اور انہوں نے پھر صحافیوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کی، تو وہاں اس کے بعد ہم کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات ہوئی کہ دیکھیں یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، یہ بڑے وارداتی بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہیں کسی چینل میں گھس گئے، کسی چھوٹے سے اخبار میں گھس گئے، کارڈ بھی بنوا لیا، پریس کلب کی ممبرشپ بھی لے لی، اپنے آپ کو صحافی پینٹ کر لیا، حالانکہ صحافی یہ نہیں، جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ صحافی کا ہرگز نہیں۔ جاوید، ہم تو گزشتہ 20-25 سال سے آپ نے دیکھا ہے، ہم تو اخبارات سے وابستہ رہے، ہم آرٹیکلز لکھتے رہے، رپورٹنگ کرتے رہے، کام کرتے رہے، صحافت کو سیکھا۔ یہ لوگ اچانک نمودار ہوئے، تربیت ان کی تھی نہیں، پیسے کی لت پڑ گئی کہ بھئی آج تو میرے ویوز جو ہیں وہ 1 لاکھ کو، دیکھو فلانا کے تو 2 لاکھ پر پہنچ گئے، کل میں نے یہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور بتائے نا کدھر ہیں وہ جو پنجاب لاہور کی ایک طالبہ کے بارے میں ریپ کے حوالے سے جو نیوز پھیلائے گئے تھے، فیک نیوز، اب کدھر ہے وہ خبر؟ وہ جو کہا گیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پھر رچرڈ گرینیل کے ٹویٹ پر آپ بھنگڑے کیوں مچاتے رہے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں تو یہ ایک مکمل طور پر، اجتماعی طور پر یہ ایک جھوٹ کا منبع ہے۔ فیک نیوز جو ہے یہ ایک جھوٹ کا، فیک نیوز کا ایک منبع سامنے آیا ہے۔
اس بم کو توڑنا ہوگا, اس بم کو فنا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا, پارلیمنٹ کو ریزسٹ کرنا ہوگا, عدلیہ کو بھی ساتھ دینا ہوگا, دوسرے اداروں کو بھی کرنا ہوگا, کیونکہ گزشتہ 15 سال 20 سال میں جو نوجوانوں کو جس ڈگر پر ڈالا گیا ہے, جو ان کی ذہن سازی کی گئی ہے جھوٹوں کے ذریعے, وہ جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ لیا ہے کیونکہ اس سے کمائی بہت ہو رہی ہے. اب اس کے اندر اور کیا ہے؟ اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں. جو عمران خان ہے وہ اس سے اپنا سیاسی فائدہ لے رہا ہے, جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس سے کمائی کر رہے ہیں. یہ تو ایک کمرشل کمپنی بن چکی ہے, کمرشلائزیشن ہو چکا ہے اس میں. اور اس کے اندر وہ چیز تو نہیں ہے کہ یہ پروفیشنل صحافت ہے یا جینون صحافت ہے. صحافت ایک الگ چیز ہے. صحافت تو آپ اختلاف بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی دیتے ہیں, جو حقائق ہوتے ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں. اس چیز کو کمرشل بنیادوں پر لانچ کیا گیا ہے. ایک کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے, دوسروں کا مالی فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کے آڑ میں پھر وہ کردار نمودار ہوتے ہیں کہ 190 بلین کے معاملات بھی ہوتے ہیں, فراگوگی بھی آ جاتی ہے, عثمان بزدار کے معاملات بھی آ جاتے ہیں, شہزاد اکبر بھی آ جاتا ہے, شہباز گل تک اور کہاں تک کے معاملات, عادل راجہ تک کے جیسے معاملات, وہ سارے کے سارے جو 2 نمبری کردار ہیں, جو مالی وارداتی ہیں, جو چینلوں پر بھی بیٹھ گئے تھے ایک زمانے میں. انہوں نے بڑے چینلوں نے انہیں ہائر کیا تھا, کون انہیں لے کے آیا تھا, انہیں کہاں سے اتنی بڑی تنخواہیں ملتی رہی, ان کے فارم ہاؤسز کیسے بنتے رہے, ان کی لگژری لائف. یہ شروع میں تجزیہ کار بن کے آئے تھے, اور اس کے بعد یہ پھر پارٹی میں بھی ایک پلاننگ کے ساتھ آئے. باقاعدہ پارٹی کے ان دھرنوں میں بھی جاتے رہے, خطاب بھی کرتے رہے, کنٹینروں پر بھی کھڑے ہوتے رہے, اور پھر تو باقاعدہ وہ اس کا ایک حصہ بن گئے, کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری تو یہاں سے بہت بڑی کمائی ہو رہی ہے. تو اس چیز کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیکھنا بھی ہوگا, اور اس کے خلاف ریاست کو ایکشن بھی لینا. اور یہ باہر سے جو ایک کنیکشن ہو رہا ہے, جس کے بارے میں DGI-SPR نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے راؤٹ ہو رہی ہیں, اور وہاں سے ہدایات بھی آ رہی ہیں, اور وہاں سے سب کام بھی ہو رہا ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. اچھا جاوید صاحب, میں نے جو بات کی کہ ایک کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے, دوسروں کو مالی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس سے بھی زیادہ خطرناک کام وہ ہو رہا ہے کہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان دشمن عناصر ہیں, وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے کوئی بھی انٹرسٹ ہے اس میں, ان کو ایک فورم تو میسر آ گیا ہے نا. وہ تو بس بھائی IMF کو خط بھی لکھتے ہیں, اداروں کے خلاف بھی بولتے ہیں, پارلیمنٹ کو بھی فارم 47 والا بولتے ہیں. ہمارے صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر شازیہ اور حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہمیں ایک اور مہمان بھی جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھارت نے اپنا یوم جمہوریہ منایا, لیکن پوری دنیا میں کشمیری عوام نے اس یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, بھارت کی لاکھوں افواج جو کچھ وہاں پر کر رہی ہے, جو بربریت, جو مظالم, جو وہاں پر مظالم کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے کشمیری قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کا جو جذبہ حریت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ یقینی طور پر بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. آج دنیا بھر میں یوم جمہوریہ کے خلاف کشمیریوں نے مظاہرے کیے, پاکستان میں بھی اس حوالے سے مظاہرے ہوئے, اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان ہر صورت میں مقبوضہ کشمیر کے معصوم عوام کے ساتھ ان کی جو اخلاقی, سیاسی اور سفارتی مدد ہے وہ جاری رکھے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے حریت رہنما جناب شیخ عبد المتین نے. شیخ متین صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حماد حسن صاحب اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب,
भारत भले जितने भी यौम जमहूरिया मना ले, उनके माथे पे तो कश्मीरी अवाम मजालिम, वहाँ पे जो बर्बरियत वो कर रहा है, उसकी स्याही तो उससे नहीं मिट सकती। देखिए, हर मुल्क का हक होता है कि वो अपने कौमी दिन को मनाए, चाहे वो जमहूरियत की सूरत में, चाहे वो आज़ादी की सूरत में या किसी और की सूरत में। लेकिन हम कश्मीरी इस यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पे क्यों मनाते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत का जो जाबराना कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे है। और हम ये भी देखते हैं, ये वही भारत है जो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया, हमसे वादे किए गए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद गवाह है। और ये वादा न सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे किया, बल्कि दिल्ली के पार्लियामेंट में और श्रीनगर का लाल चौक इसका गवाह है। कश्मीरी सिंपल क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस। मगर इसी आवाज़ को या यही मुतालबे के लिए भारत ने क्या किया, जो इस वक्त भी अगर हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बयान करेंगे तो ये एक लिविंग हेल बना हुआ है। उसकी बुनियादी वजह है 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, और इस फ़ौज के पास जो इख्तियारात है ब्लैक लॉज के यानी जो मिले हैं उनको, तो उनको क्या है, यानी उनको इम्प्यूनिटी है। वो अगर जुर्म भी करते हैं, मुजरिम भी पाए जाते हैं, उनको वहाँ सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उनको नवाजा जाता है मेडल्स के ज़रिए और प्रमोशंस के ज़रिए। लेकिन ये जो सेकुलर मुल्क अपने आप को भारत कहता है, जमहूरी मुल्क अपने आप को भारत कहता है, तो इसकी सेकुलरिज्म और जमहूरियत और फ्रीडम जो है वो आप मकबूजा कश्मीर में देख लीजिए। क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर हो रहा है, जो वहाँ पे जो हर तरह की जो वहाँ पे पाबंदी है, न सिर्फ ये जो कश्मीर का अपनी रियासती तशख़्ख़ुस है उसको भी ख़त्म किया गया है, बल्कि जो कश्मीर के हमारे जो अपने यानी इक़्तिसादियात जो हम पे यानी मुश्तमिल है वहाँ पे, चाहे फ्रूट की सूरत में, चाहे किसी और की सूरत में, उसको भी तबाह किया जा रहा है। यानी कश्मीरी जो दहशत गर्दी जो हिंदुस्तान की फ़ेस कर रहे हैं, वो न सिर्फ रियासती दहशत गर्दी फ़ेस कर रहे हैं, बल्कि वो इक़्तिसादी दहशत गर्दी भी फ़ेस करे और अदलिया की दहशत गर्दी भी फ़ेस करे। इसलिए कश्मीरियों का ये हक़ है कि वो हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पे मनाएं। ठीक है डॉक्टर शाज़िया चीमा, भारत को दरअसल आलमी बरादरी से शय ही मिली ना, कि इसी बुनियाद पे वो गए जो उन्होंने अमेरिका में किया, जो कनाडा के अंदर किया, और फिर तमाम के तमाम ये ममालिक इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भारत स्टेट टेररिज्म का मुर्तकिब तो हुआ है, जो बरसा बरस से वो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो तो अमेरिका और कनाडा तक उसकी दहशतगर्दी पहुंच गई। और इसी का नतीजा ये निकला है कि अब वेस्टर्न मीडिया पे भारत को खुलेआम जो है वो स्विंग स्टेट का नाम दिया जा रहा है, जो कि मैंने एक आर्टिकल में काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी सालों पहले इस्तेमाल किया था कि भारत का फ्यूचर भी एक स्विंग स्टेट के तौर पे ही है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो हमें ये समझ में आएगी कि भारत या भारत की जो डीप स्टेट है उसकी साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है उसकी इंडोक्ट्रिनेशन हो गई हुई है कि हम हेजमॉन हैं, हमारा इस पूरे खित्ते पे एक तसल्लुत है, जिसका नतीजा हमने देखा कि उन्होंने सार्क ममालिक को अपने से दूर कर दिया। सारे के सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अब इस वक्त एलाइज हैं, एक्सक्लूडिंग भूटान, वो अभी तक उसके कब्जे में है, और बाकी सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान चाइना की अलायंस में शामिल हो चुके हुए। रिसेंटली भारत के ऊपर जो है उसकी ऑयल ट्रेड पे सैंक्शंस लग गई हैं रशिया से, जो वो ऑयल खरीदता है और बहुत खुश होकर खरीदता है कि रशिया मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरफ से वो ब्रिक्स का जो है वो मेंबर है और रशिया का साथ नहीं छोड़ता है और रशिया से अपने लालच के फायदे उठाता है, और दूसरी तरफ रिसेंटली जयशंकर जो है वो अभी भी हो सकता है आजकल भी वाशिंगटन में ही हो, इनॉग्रेशन पे वहां पहुंचे हुए थे और मार्को रूबियो के पीछे पीछे फिर रहे थे कि मार्को रूबियो ने सेनेट में बिल पास करवाया था, बिल पेश किया था कि इंडिया यूएस कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट बिल है तो उसको रिवाइव किया जाए, और साथ में क्वाड की मीटिंग इन्होंने अटेंड की। तो जो हमारे नाजरीन ये सारी अलायंसेस को समझते हैं कि ये क्या है, वो ये समझ गए होंगे कि एक मोहल्ले के अंदर जो एक बेचारे का किरदार होता है, हिंदुस्तान का हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उस बेचारे वाला है कि जो वक्ती तौर पे जिस तरफ उसको फायदा मिल रहा होता है वो उस फायदे की तरफ टिल्ट हो जाता है। तो अब रशियन मीडिया जो है वो बहुत
کھل کر یہ بات جو ہے اب وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوارڈ کی میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، نئے سیکٹری آف اسٹیٹ جو ہے مارکو روبیو کے پیچھے پیچھے بھی دم ہلاتے ہوئے چواوا کی طرح پھر رہے ہیں کہ آپ اس بل کو دوبارہ سے سینٹ میں پیش کریں اور ہمارے ساتھ کوئی ملٹری اور اسٹریٹجک الائنس کر لیں، تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیم کھیل رہے ہیں؟ ہم ان پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو اگلا 50 سال کا ویژن ہے، ہم تو ڈے ٹو ڈے پالیسی پہ چل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کو تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے، وہ اپنا دہشت کا ننگا ناچ جو ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، ایدر 7 سسٹر سٹیٹس میں یا پھر پنجاب کے اندر یا کشمیر کے اندر۔ پورے کا پورا جو انٹرنل جو ہے اس کی دہشت اور اس کی بربریت کی وجہ سے اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہوئی ہے کہ 50% سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ اس فیڈریشن کے انڈر رہنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ بیٹھ کر جمہوریہ اور یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ وہ یوم جمہوریہ نہیں ہے، اس کو یوم مفادیہ ضرور ہے کہ آج آپ کا مفاد کہاں ہے اور آپ کس ملک کے ساتھ اور کس فارمیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے، نہ آپ کی جمہوریت کا کوئی فیوچر ہے، نہ آپ کی دہشت گردی اور بربریت کا کوئی فیوچر ہے۔ آپ جن کے پیچھے آج پھر رہے ہیں دم ہلاتے ہوئے اور جن کی بنیادوں پہ آپ کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ آپ میں ختم ہو رہا ہے، وہ آپ کے ٹریڈ۔ ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بھارت تو جذبہ حریت کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت بھی پابند سلاسل ہے کشمیریوں کی، یعنی ہر گھر وہاں پہ ایک حریت کا مرکز بن گیا۔ دیکھیں اصل میں یہ انڈیجنس موومنٹ ہے اور یہ عوامی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بھارت کی اصل میں یہی فرسٹریشن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اتنا ظلم جبر میں نے کیا ہے تو اس کے باوجود بھی جو کشمیریوں کے جو آواز ہے وہ تھمتی نہیں ہے، وہ اس اپنے نعرے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ نے قیادت کی بات کی ہے، یعنی اگر میں اس طرف کیونکہ ٹائم کا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، ہمارے جو سید علی شاہ گیلانی صاحب مرحوم کے بعد جو چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ صاحب، اس کے بعد شبیر احمد صاحب جو میرے قائد ہے، یاسین ملک صاحب میرے قائد ہے، نعیم الحق صاحب ہے، آسیہ باجی ہے، ناہید نسرین صاحبہ، اور سینکڑوں اس طرح کے جو ہمارے قائدین ہیں اس وقت بھی ہندوستان کے یعنی کشمیر سے باہر جو جیل ہے تہار جیل وہاں پہ مقید ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم کوئی نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر نے یہ جو ہندوستان نے ہم سے وعدہ کیے ہیں ہم وہی ان کو کہتے ہیں وہ آپ عملائے، اور ان کا جرم یہ ہے وہ اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بھارت کا دعویٰ ہے جمہوریت کا، سیکولرزم کا وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ باعث ہے وہاں پہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ نہ صرف اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی طرف ہم دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر بھی جس طرح اقلیتوں کے ساتھ ظلم و جور روا رکھا جا رہا ہے، اس لیے یہ جو دو قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا، علیہ رحمہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا کرے، آج ہم 2025 میں ہیں، یعنی ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ ہر لحاظ سے صحیح ثابت ہوا ہے۔ اور ہم بھارت کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتے ہیں، آپ کے ظلم جبر سے، مولسٹیشن سے، پیلٹ سے، بلٹ سے، اقتصادی دہشت گردی سے، یا ایون کیمیائی ہتھیار سے آپ کشمیروں کے جذبے آزادی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور حماد صاحب یہ فرسٹریشن ہی دکھ رہے ہیں، جس طرف اشارہ کیا کہ وہ وزیر خارجہ کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اب طالبان کے ساتھ وہ اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انہیں یوم جمہوریہ منانے کا حق حاصل ہے جب ان کا جبر جو ہے وہ دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے، اور جو جبر ہے وہ انسانی تاریخ کی اتنی بدبودار تاریخ ہے اور اتنا ظالمانہ تاریخ ہے کہ اس پر تو بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یعنی 10 لاکھ فوج آپ نے کشمیر میں رکھی ہے اور ان کو آپ نے کوئی بھی اختیارات دیے ہیں کہ بھائی جس طرح ایک جنگل میں جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ اسی طرح آپ کریں، یعنی ان کے بنیادی انسانی حقوق تک آپ نے ان سے چھین لیے۔ ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ تہاڑ جیل میں قیادت ہے، اس جسچر کو آپ دیکھیں، اسی تہاڑ جیل میں انہوں نے کس کو رکھا تھا؟ پھولن دیوی کو رکھا تھا، تو اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر الگ چیز ہے، اور یہاں تو حریت کی، آزادی کی، جدوجہد کی ایک تاریخ ہے، تو ایک جسچر وہ یہاں سے کیا دے رہی ہے، اور پھر ایک طویل جبر، اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، یعنی ہم خالصتان تحریک کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی وہاں پہ جو بھی اقلیت ان کو نظر آئی انہیں روند کر گزر جاتے ہیں، اور صرف وہاں تک محدود نہیں رہتے، افغانستان میں بھی گھستے ہیں،
کہ یہاں پر بھئی آپ جو دہشت گردی ہے جو معاملات ہیں ان کی پیٹ بھی تھپ تھپاتے ہیں, سری لنکا میں بھی گھستے ہیں, بھوٹان میں بھی جاتے ہیں, یعنی انہوں نے کہاں چھوڑا ہے. تو ان کی تو جو تاریخ ہے وہ تو ایک خون چکا اور ایک خون ریز تاریخ ہے, اور بدقسمتی سے کشمیری اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی, ان کی جدوجہد میں کمی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حماد حسن صاحب, وقت ختم ہو گیا. شیخ عبدالمتین صاحب اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. یہ تھا ہمارا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.